صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाफ़िउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शफ़ाअत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت آدم بن علی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرماتے سنا، روز قیامت سب لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے اور ہر امت اپنے اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور عرض کرے گی اے فلاں شفاعت فرمائیے، اے فلاں شفاعت فرمائیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر آخر میں ختم ہو جائے گی۔ پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، جن میں سے 315 صاحبان کتاب تھے، اور ہمیں قرآن حکیم میں صرف 27 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو اب ان کے وقت کے مطابق معجزات عطا فرمائے، اور یہ کل معجزات جو تھے یہ اپنے محبوب کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ اسی لیے کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہیں سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء نے پیار کیا، لیکن مجھے آج جس ہستی پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر کرنا ہے، وہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان کے معجزات بڑے مشہور ہیں۔ وہ ان کے پاس جو عصا تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں عطا کی تھی۔ وہ سانپوں کو کھا گیا اژدہا بن کے، دریا میں مارا، دریا نے راستہ دے دیا، پانی کو روکنا چاہا تو دریا کا پانی رک گیا، اور اگر پیاس ہوتی تھی تو مارتے تھے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ وہ ٹارچ کا کام دیتا تھا، روشنی کا کام دیتا تھا وہ عصا جو آپ کو عطا ہوا تھا۔ اسی طرح وہ کبھی پھلدار درخت بن جاتا تھا جب بھوک لگتی تھی، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول کا کام دیتا تھا۔ اور یہ خاص طور پہ میں عرض کر دوں کہ یہ عصا مبارک وہی تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے، اور پھر مختلف انبیاء کرام سے ہوتا ہوا یہ جناب شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی مبارک تھی وہ سیدنا شعیب کی صاحبزادی سے ہوئی، تو انہوں نے پھر ان کو بطور تحفہ وہی جو تھا عصا عطا فرما دیا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی آیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جناب موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر تقریباً 137 مرتبہ قرآن حکیم کی 2 درجن سے زیادہ جو سورہ مبارکہ ہیں ان میں آیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کن کن عذابوں سے بچایا، قومیں جو عمالقہ تھی ان سے کس طرح مقابلہ ہوا، اور خاص طور پہ اوج بن عنق ایسا شخص جو سمندر میں بھی ڈوبتا نہیں تھا، اتنا بڑا اس کا قد تھا، اور وہ کتنا طاقتور تھا، اور انسانوں کو مکھی اور مچھر کی طرح سمجھتا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی سمجھا کہ میں ان کو شاید مچھر کی طرح مسل دوں گا۔ پھر کس طرح اس کو جہنم میں جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اس کو جو تھا وہ قتل کر دیا، اور کس طرح اس کا جو تھا آخرت اس کی جو تھی وہ تباہ و برباد ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 10 گز آپ کا قد مبارک لمبا تھا، اور پھر آپ نے اچھل کر 10 گز اوپر اونچائی تک جا کر صرف اس کے پاؤں پہ جو تھا وہ اپنا عصا مارا تھا، اور وہ جہنم رسید ہو گیا تھا۔ آپ کی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں سے 12 جو سردار تھے، 12 میں سے 10 بھاگ گئے تھے ڈر کے، صرف 2 آپ کے ساتھ رہ گئے، جن کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا نبی اپنا بنا دیا تھا۔ وہ 2 جناب یوشع بن نون علیہ السلام اور کالوت بن قتادہ علیہ السلام 2 تھے جو ان کے ساتھ رہ گئے۔ تو اس وقت جب یہ میں بات پڑھ رہا تھا تاریخ میں، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کے آپ مقابلہ کریں اپنے دشمنوں سے، اِنَّ ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے تماشا دیکھیں گے آپ کا۔
اس وقت مجھے یاد آیا بدر و احد کے مارکے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کس طرح وہ میدان جنگ سے بھاگے نہیں، وہ میدان جنگ کی طرف بھاگتے تھے اور وہ شہادت کے جذبے دلوں میں لیے ہوئے کس طرح جاتے تھے۔ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی، بڑے معجزات عطا فرمائے۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، تمام پہلی کتابوں پر ایمان نہ رکھیں تو ہم مسلمان ہی ہوتے۔ ہمیں سارے انبیاء سے پیار ہے، لیکن عشق جو ہے وہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ ناظرین کرام، مجھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک وصف ہے، سارے وصف بہت اچھے لگتے ہیں، ایک وصف بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ملک الموت کو بھی بارگاہ محبوب رب العالمین میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کس جلالی انداز میں ملک الموت کو بھی سکھائے تھے، وہ میرے اسکالر ساری تفصیلات بیان کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وصف دیا۔ جناب آدم کا خلق مشہور ہے، جناب شیش کی معرفت مشہور ہے، جناب ابراہیم کا ولدہ توحید مشہور ہے، جناب اسماعیل کا جو ہے وہ ان کا شیوہ صبر و رضا مشہور ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو جلالی انداز ہے ان کا وہ خاص طور پہ مشہور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، نام میں بھی جلال لگتا ہے۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو سے پہلے میں چند عمومی انداز میں انبیاء کرام اور رسول اعظام کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ 27 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کی ایک تقسیم کی گئی ہے ہمارے بڑے مشہور بزرگ عالم دین مفتی عبدالرزاق بھترالوی، جنہوں نے تذکرۃ الانبیاء پر بڑی جو ہے تفصیلی کتاب تحریر فرمائی ہے، اور بڑے جدید انداز میں انہوں نے ان 27 انبیاء کرام کی ایک تقسیم فرمائی ہے کہ ان میں 23 وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کے نام اور حالات دونوں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جیسے حضرت ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں، کہ جن کے نام بھی ہیں اور جن کے حالات بھی قرآن عظیم کے اندر بیان کیے گئے۔ اور 2 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے نام کو تو ذکر کیا گیا لیکن ان کے حالات نہیں بیان کیے گئے، جیسے حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل ہیں۔ اور 2 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ ذوالکفل وہی ہیں جن کو ذوالقرنین بھی ڈاکٹر امید اللہ نے لکھا ہے، یہ الگ ہیں ان کا ذکر، ڈاکٹر امید اللہ نے کہا یہ وہی ہیں جو تحقیق ان کی ہوگی۔ حضرت اور 2 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کے حالات تو بیان کیے گئے لیکن ان کے نام نہیں ہیں۔ ان میں ایک حضرت حزقیل ہیں اور دوسرے حضرت شمویل ہیں، جن کا ذکر سورہ البقرہ اور دوسرے پارے کے اندر ہے، لیکن ان دونوں کے نام نہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 27 انبیاء کرام، اور بقیہ جو انبیاء کرام ہیں ان کا نہ نام ہے اور نہ ہی ان کے حالات، جیسے حضرت دانیال وغیرہ۔
ان انبیاء کرام میں 313 ایسے ہیں جو رسول ہیں، اور رسول ان انبیاء کرام کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ کتاب عطا فرمائی ہو یا پھر وہ نئی شریعت لے کر آئے ہوں، جن کی تعداد جو ہے، جن کی کتب کی تعداد جو ہے 104 ہیں، جن میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں اور باقی جو ہیں وہ صحائف ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہیں رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے معجزات کا ذکر کیا، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ان معجزات کی تعداد بھی بیان فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات یعنی معجزات عطا کیے، جن میں سے عصا ہے، اسی طرح ید بیضا ہے، اور جو مختلف ادوار میں بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اور ان کے عقائد کی خرابی کی وجہ سے اور انبیاء کرام کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر جو مختلف قسم کے عذاب آئیں، ان عذاب کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں شامل کیا گیا، کیونکہ وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ان پر عذاب آئے۔ ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر جو ہے بیان فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں نبی بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیے گئے اور بھیجے گئے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جو آپ کے 12 بیٹے سے جو آگے نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، اور اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور اسرا کہتے ہیں برگزیدہ بندے کو، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہا جاتا ہے، تو اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اگر اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے معنی ہے عبداللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس زمانے میں جو حکمرانی تھی وہ فرعون تھی، اور ولید ابن جو مصعب ہے اس زمانے کا فرعون تھا، کیونکہ مصر کے تمام بادشاہوں کو جو ہے فرعون کہا جاتا تھا، لیکن سب سے زیادہ بڑا ظالم یہی تھا، ظالم و جابر ترین یہ تھا، یعنی جتنے بھی فرعونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون۔ ابھی میں عرض کروں گا اس حوالے سے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارک میں 3 اہم کردار تھے، اور تینوں کردار کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اگر ان کرداروں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ 3 کردار ہمیں آج بھی نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی صدیقی صاحب، یہ پیدا کہاں ہوئے اور وہاں کیسے پہنچے، مصر میں، اور مدین کیسے پہنچے، یہ کیا واقعہ ہے؟ جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کا قبیلہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ان پروگراموں میں تفصیل سے بیان ہوا۔ میں فرعون پیدا کہاں ہوا اور یہ کیسے وہاں پہنچ گیا؟ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے۔ فرعون کا نہیں جی، میں فرعون کا پوچھ رہا ہوں کہ فرعون پیدا کہاں ہوا اور مصر میں کیسے پہنچ گیا، اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پیدا ہوئے نا جی، مصر میں، جی صحیح، مدین کیسے گئے؟ تو فرعون یہاں سے وہاں کیسے پہنچ گیا؟ فرعون کے اصل بلخ میں پیدا ہوا ہے جی، اصل یہ تو افغانستان کا علاقہ ہے۔ یہ ہے کہ فرعون کوئی ایک کردار نہیں ہے، فرعون وہاں پہ بادشاہ کا لقب تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ 18واں خاندان تھا فرعونہ کا، اور یہ ہے کہ اس خاندان کا آگے کیا پس منظر ہے اس کے بارے میں وہ بلخ میں، یہ جو ہے یہ بلخ میں پیدا ہوا، اور یہاں سے یہ سفر کر کے وہاں چلا گیا مصر میں، وہاں جا کے اس نے رشوت کا بازار عام کیا جو وقت کا بادشاہ تھا، اور پھر یہ وہاں بادشاہ بن گیا۔ بڑی تفصیل ہے، خیر اب آپ موسیٰ علیہ السلام پہ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، عمران ان کے والد ہیں، والدہ کا اسم گرامی یوکابد کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت لاوی کی نسل سے ہیں۔ اچھا، فرعون جیسا کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ ان کے مختلف خاندان تھے، تو اس بادشاہ کے دور میں جادوگروں نے اسے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا،
وہ خواب جو اس نے بیان کیا، جی خواب جو اس نے بیان کیا اس کے جواب میں تعبیر کی. جی ہاں، سیلاب ایک بلا ہے جو کہ آتا چلا جا رہا ہے اور ہر شے جو ہے اس میں بہہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا. تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں پھر انہیں قتل کر دیا جائے. کچھ عرصہ جب یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے عمائدین سلطنت نے کہا کہ پھر ہماری مزدوری کون کرے گا، کام کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بعد کچھ علاقے تک تو ایک عزت و افتخار حاصل رہا، پھر مقامی لوگوں نے انہیں غلام بنا لیا. صحیح. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ 1 سال پھر انہیں بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور 1 سال جو بچے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتفاق سے اسی سال پیدا ہوئے جو کہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دوران ایک کتھا کلامی آپ کی، اس دوران پھر اس کو کچھ کوئی اشارے ہوئے تو اس نے پھر بلائے نجومی. انہوں نے کہا ودن 3 days وہ بچہ پیدا ہوگا. اس نے پھر ہر گھر میں وہ اپنے CID کے بندے بھیج دیے کہ بھائی جی ہاں، جاسوس تھے جو دایا تھی، چونکہ دایا بالعموم جو تھیں یہ شہر میں جو لوگ تھیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، جاسوسوں کی ڈیوٹی لگائی گئی اور ان کو بڑی سختی سے یہ کہا گیا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ پیدا ہوگا تو آپ نے اس کی خبر دینی ہے. بعض اوقات جو دایا تھی وہ کچھ صرف نظر بھی کر جاتی اور وہ کہتی کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں بنی اسرائیل کی، چونکہ وہ دیہات کے لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، تو وہ ہماری مدد کے بغیر بھی زچگی کے عمل سے گزر جاتی ہیں. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک سامری نام کا شخص بھی تھا جو کہ جس کی والدہ اسے پہاڑوں میں لے گئی. تو اسی طرح اس کے جاسوس بھی مقرر تھے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ تو ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے اور اس میں پھر بہت سی معجزاتی چیزیں جو ہیں وہ ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو قرآن کی نص ہے کہ انہیں الہام کیا گیا، وہ کچھ عرصہ بڑی پریشان رہیں اور ایک شخص جس سے آپ نے رابطہ کیا کہ وہ تابوت تیار کرے لکڑی کا جس میں اس نے رکھنا ہے، تو اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن 3 دفعہ جب وہ عمائدین کے پاس گیا تو اس کی زبان پہ بند ہو گئی. تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگہداشت میں انہیں رکھا اور والدہ محترمہ کو الہام ہوا کہ آپ اپنے بچے کو دریا کے سپرد کر دیں اور اس کی نسبت اللہ کریم نے اس الہام کی اپنی طرف کی. اور اللہ قادر ہے کہ وہ ایک راسخ خیال کسی کو پیدا کر دے اور پھر اسی کا ہی پابند کر دے. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قدرت الہی اس طرح انسانی امور میں آپ یہ اپنا اظہار کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یقیناً ان کا کیا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الہام کیا اور انہوں نے پوری آمادگی کے ساتھ اپنے بچے کو دریا کے سپرد کر دیا. اب دریا بہتا ہوا، فرعون کا جو محل ہے وہ دریا کے کنارے پر تھا، اس کے باغات تھے. 2 روایت ہیں، ایک نہر اس کے اندر سے بھی گزرتی بہ رہی تھی. 2 روایات ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تابوت اس کی بیٹی کی اس پہ نظر پڑی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اہلیہ کی نظر پڑی. دونوں ممکن ہے کہ بیٹی کی پہلے نظر پڑی ہو پھر اس نے وہ اپنی والدہ کو پیش کیا ہو. تو بہرحال جب انہوں نے یہ لیا تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ حضرت آسیہ ان کے دل میں ایک محبت پیدا ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی کہ دائی اس سے مبہوت ہو کر رہ گئی تھی. ظاہر ہے کہ وہ ظاہر نہیں کیا اسی وجہ سے کہ جمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی رسول اور نبی ہیں یہ اپنے زمانے میں ممتاز ترین ہوتے ہیں اور صورت میں بھی اور سیرت میں بھی ممتاز. جی صورت میں سیرت میں سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں اپنے زمانے کے. اچھا جی ڈاکٹر تنوری، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ جو صدیقی صاحب کر رہے ہیں، مرد بیضا کے حسن و جمال شروع سے ہی تھا. یہ عجیب بات ہے کہ وہ ید بیضا کا، اور ید بیضا کو لوگ مانتے ہیں، مرد بیضا پہ آ کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. وہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، صندوق مل گیا اور صندوق سب نے زور لگا لیا، نہیں کھلا، اور جب حضرت آسیہ نے ہاتھ لگایا تو وہ صندوق کھل گیا. یعنی قدم قدم پہ ایسا حسن انتظام رب کا ہے کہ اور حسن انتخاب بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دودھ کس سے پلوانا ہے، تربیت کس سے کروانی ہے، کون دایا کو جا کے لائے گی، یہ سارے آدمی حیران. جی گائی صاحب، جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں
کہ مرد بیضا اور ید بیضا، اور جس طرح قبلہ صدیقی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کے اوپر محبت کا پیرا بٹھا دیا، محبت کا پیرا، وہ یہ قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي لِتُثْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي، ہے موسیٰ ہم تجھ پہ اپنی ایسی محبت نچھاور کریں گے کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے پلو بڑھو گے، یعنی دشمن پالیں گے اور اللہ کی نگاہ کرم حفاظت کر رہی ہوگی۔ تو جتنی تفصیلات ہیں بھائی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں، ان کی حیات کے حوالے سے، ان کے منصب نبوت کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے قرآن مجید نے اس سے متعلقہ ہر وہ تفصیل بیان کی ہے جو ہمارے لیے قیامت تک رہنمائی کا باعث ہے۔ ٹھیک، دو باتیں ہیں، ایک تو ہسٹری ہے اور ایک قرآن مجید ہے۔ میری یہ طالب علمانہ گزارش ہے کہ پہلے ہم قرآن مجید سے فارغ ہو جائیں، پھر ہسٹری کی طرف جائیں۔ تو اب ہم اس نقطے پہ آتے ہیں جس طرف آپ نے جہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن مجید نے 136 سے 137 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جس طرف آپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کا جلال پسند ہے، یہ غیرت دینی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایسے اوصاف ہیں جن کے بغیر مرد مومن نہیں بنتا۔ اچھا، پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ جتنی غیرت دینی اور دین کی اقامت کے لیے باطل اور طاغوتی طاقتوں سے مارکہ آرائی ہے، وہ کمال پہ نظر آتا ہے، کمال ہے۔ اچھا، اس میں باوجود اس کے کہ مادی وسائل کم ہیں، کس طرح مادی وسائل کی کمی ایمانی حرارت پورا کرتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد میں نظر آتی ہے۔ اور اللہ کی ذات پہ یقین کامل، اللہ کی ذات پہ، وہ اس لیے میں نے کیا ایمانی حرارت، 10 چلے گئے، قوم ساری بھاگ گئی، لیکن وہ اچھا، اس کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، اگر کوئی شعیب آئے میسر، سبحان اللہ، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اقبال کے بغیر ڈاکٹر تنولی مکمل نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلے تو وہ بتائیں کہ کسی کو شک ہے کہ وہ جو عصا مبارکہ وہ کدھر ہے اس وقت؟ میں بتا سکتا ہوں جی وہ کدھر ہے۔ بالکل، علامہ نے کہا تھا اگر عصا نہ ہو کلیمی تو ہے کار بے بنیاد، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ عصا علامہ کے پاس ہے۔ اچھا، اگر آپ اس امت کے جو اکابرین ہیں، پاک بازان امت ہیں، ان کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی حیات ہی عصائے کلیمی ہے۔ تابوت سکینہ میں رکھ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو بنی اسرائیل کے پاس رہا نا، بعد میں بھی وہ چلتا رہا، تو اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سارے تبرکات انبیاء کے رہیں کا حضرت موسیٰ کا عصا وہ تابوت سکینہ میں۔ اب تابوت سکینہ کہاں ہے؟ ایک روایت ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ نکلے ظاہر ہوگا، اس میں عصا بھی ہے۔ یہ ہے دریا میں کیا ہے؟ اللہ عالم اب یہ کہاں ہے؟ بعض روایات میں نے پڑھا ہے کہ یہ دریا اصل یہ ہے زمانے ہیں، عصائے کلیمی جو ہے اس کا جو وصف ہے وہ بندہ مومن کا ایمان ہے۔ جب آپ نے جو علامہ کا ذکر کیا تو علامہ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا ایک گہرا قلبی ربط ہے کہ ان کی ایک کتاب کا عنوان ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے، ضرب کلیم۔ ضرب کلیم، اور یہ وہ کتاب ہے، آپ دیکھیں اس کا پورا عنوان ضرب کلیم نہیں ہے اس کتاب کا۔ اچھا، اس کتاب کا پورا نام ہے ضرب کلیم، یعنی دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ۔ واہ، یہ اس کتاب کا اصل نام ہے، واہ واہ، جو ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر ہے۔ دوسری بات، جتنے بھی انبیاء ہیں، جس نبی کے کلمات کو یا ان کے بارے میں کہے گئے کلمات کو بہت زیادہ علامہ نے اپنے کلام میں دہرایا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ٹھیک، اور وہ کلمہ ہے لا تخف، ٹھیک، مثل کلیم ہو اگر آج بھی مار کا ہراک ہوئی آ سکتی ہے،
طور سے اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے بانگے لا لا تخف۔ تخف۔ تو یہ لا تخف کا کریکٹر ہے، یہ بنیادی طور پہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ استعمال کیا ہے لا تخف، اس کے 3 کیٹیگریز ہیں۔ کہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال کیا ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے لیے، اور کہیں پوری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ تینوں موجود ہیں۔ جہاں سے میری بات رہ گئی تھی، ایک نقطہ تھا، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو مکمل کر لوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی ہستی مبارک، ایمان اور عمل جو ہے اس کا ایک نمونہ کامل ہے۔ اب اس تک بندہ مومن پہنچے کیسے، اس کا ایک جو فارمولہ ہے یا اس کا جو راستہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک فرمان سے ملتا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ کاف کے اندر ہے، اس قال موسیٰ لفتاہ انی لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے اور انہوں نے اپنے ساتھی کو یوشع بن نون کو فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں مجمع البحرین پہ نہ پہنچ جاؤں، چاہے مجھے قیامت تک چلنا ہی پڑے، چلتا رہوں گا۔ اب دیکھیں یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرمان پاک ہے، اس میں 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات جو پرفیکشن ہے اس کی تلاش، دوسری بات مجمع البحرین، 2 چیزوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے۔ اب اہل علم فرماتے ہیں، اہل معرفت، کہ اس سے علم ظاہر اور علم باطن بھی مراد ہے، اس سے ایمان اور عمل بھی مراد ہے، اور دوسرا آپ نے اس منزل تک پہنچنے میں کبھی رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوتاہی نہیں کرنی۔ اچھا آپ دیکھیں پھر اس کا نتیجہ نکلا کہ وہ آگے نکل گئے۔ اچھا جب آپ کو یہ منصب مل جائے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ قرآن مجید نے وہ نشانی بھی بتائی۔ اگر کسی بندہ کامل کو، بندہ مومن کو یہ مقام مل جائے، بھائی صاحب یہ وہ چیز ہے جسے ہم نے سمجھنی ہے۔ وہ جو ہم آج کل ہم سن رہے ہیں نا ایک نیریٹو کہ اسلام کی روحانیت سپر سائنس ہے، وہ یہ سپر سائنس ہے جس کے اوپر انفارچونیٹلی ہم کوئی بات نہیں کر پا رہے۔ وہ مجمع البحرین جب آپ کے کریکٹر کا حصہ بنتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام چل پڑے تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا بھی اب چلتے ہی جا رہے ہیں، وہ جگہ نہیں آئی۔ تو خادم نے کہا حضور مجھے تو یاد ہی نہیں رہا بتانا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا ہم اس جگہ رکے تھے تو میں نے جب کھانا دیکھا تو مچھلی جو بھونی اچھلی اور زندہ ہو کے آگے چلی گئی۔ یہ وہ مقام ہے گائی صاحب جہاں موت حیات میں بدلتی ہے، اسے مجمع البحرین کہتے ہیں۔ جب بندہ مومن کو علم ظاہر اور علم باطن میں کمال مل جائے تو پھر اس کے لیے اس کی حیات ہے، پھر جوہر حیات وہاں ملتا ہے، پھر وہاں پر وہ موت کو حیات میں بدل سکتا ہے۔ مفتی صاحب اسباق کیا ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر پاک، اتنے واقعات، اتنے معجزات، پھر ان کی قوم پہ جنہوں نے نافرمانی کی ان پہ کیا کیا عذاب آئے، مینڈک آئے، وہ جو کیا ہے جوئیں اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ٹڈی دل ہے، جوؤں کا عذاب آیا، فارسلنا علیہم الطوفان، یہ ذکر ہے اسباق۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اگر ہم ان کی ذات گرامی کو مبلغ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سورۃ القصص کے اندر 3 اہم کرداروں کو بیان کیا گیا جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنا کیا۔ ایک کردار تو فرعون کا تھا جو کہ ایک جابر اور ظلم کرنے والا ظالم بادشاہ تھا، اور اس کی سیاست تھی جسے قرآن مجید میں سورۃ القصص کی غالباً 3 یا 2 آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ بے شک فرعون نے زمین پر اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے اپنی رعایا کو، اپنے عوام کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ کمزور ہو جائے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جی بالکل، وہ فارمولہ اس نے اپلائی کیا، اور پھر اپنی حکومت کو اس نے جو ہے ان پر قائم رکھا ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، ہاتھ باندھ دیتے، اب آپ دیکھیں کہ ایک سال ہاتھ باندھ دیتے، اتنا ظالم و جابر بادشاہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کیا حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ آپ جائیں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا کردار مبلغ کی حیثیت سے یہ آتا ہے کہ اپنے زمانے کے جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ دوسرا کردار جو آپ کے زمانے مبارک میں آتا ہے منفی کردار، وہ قارون کا تھا کہ جسے بہت ساری دولت دی گئی تھی، اور جب حضرت اس نے لوگوں پر اپنی دولت کی بڑائی کا اظہار کیا تو اس وقت رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ قارون کو جا کر تبلیغ کروں۔ تو آپ گئے اور آپ نے جا کر سورۃ القصص میں اس کی بھی پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے تم آخرت کا جو ہے
وہ گھر بھی جو ہے تلاش کرو، یعنی آخرت کے لیے بھی کوئی ذخیرہ کرو، اور دنیا میں سے اپنا حصہ بھی فراموش نہ کرو، یعنی جو دولت تمہیں دی گئی ہے اس دولت کے ذریعے سے آخرت کی طرف بھی متوجہ ہو، اور اس دولت سے دنیاوی اعتبار سے بھی تم فائدہ حاصل کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس دولت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تم احسان کرو۔ تو اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرمایہ درانہ سوچ کے حامل شخص کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کو بلند فرما رہے ہیں جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اس کے سامنے اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ کیا بات کرتے ہیں، میں کیوں زکوٰۃ دوں، میں اللہ کے بندوں پر کیوں خرچ کروں، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی صدیقی صاحب اسباق پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو یہ کہ انہیں فرعون سے واسطہ پڑا، قارون سے واسطہ پڑا، سامری کی ریشہ دوانی انہوں نے دیکھی، حامان سے واسطہ پڑا، حامان وزیر ہے۔ تو یہ دیکھیے، اچھا اس سے بھی جو ان ساری کرداروں کے ساتھ ساتھ جو قوم کا رویہ ہے جس کی فلاح کے لیے وہ آئے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ قدم قدم پہ مزاحمت کا ہے۔ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔ وہ خوئے غلامی میں اتنے راسخ ہو چکے تھے کہ ان کو خوئے غلامی سے نکالنا کتنی جد و جہد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرنی پڑی تھی، ان میں بزدلی۔ اور آخر میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو قوم اس وقت بھی عمالقہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اللہ کی طرف سے ایک گرفت میں تھی کہ 40 سال آپ اس میدان طیہ میں جو ہے وہ رہیں گے، گھومتے رہیں گے۔ اور پھر اس پاداش میں انہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ ان لوگوں کو اللہ اب وہ مملکت موعود نہیں دے گا بلکہ ان کی نسلوں کو دے گا، اور یہ اسی میدان میں مر جائیں گے، نئے لوگ پیدا ہوں گے، انہیں اللہ کریم نوازے گا، انہیں دی۔ یوشع بن نون کی قیادت میں پھر فتح ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قوم کے ساتھ نبرد آزما ہونا، اس قوم کو سکھانا اور اس پہ صبر کرنا، جو ہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ گمراہی کے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی قوم، کہاں بہانہ ملے جائے، اور ہم قدم قدم۔ سامری کا کریکٹر کیا تھا جی؟ یہ وہ سیدنا جبریل امین سے وہ کہہ دیں کہ ان کے قدم کیا اس کے پاس تھا وہ؟ جی ہاں، یہ تو قرآن کی نص ہے نا جی، کہ دو روایتیں، ایک یہ ہے کہ جب یہ پار کر رہے تھے نا حضرت موسیٰ دریا، اس کا قدم پڑتا تو حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے اور بنی اسرائیل کے لشکر کے درمیان میں تھے، اور آپ ایک گھوڑے پر تھے، اور گھوڑے کا قدم جہاں لگ رہا تھا تو وہاں ہریالی پیدا ہو رہی تھی، تو اوتے اگدا سرودا بوٹا جتھے ماہی پاب اتردا جی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ ایک تو اس سے عرفان کا رستہ بھی تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن تخریب کار شخص کے ذہن نے اس سے کیا رستہ ڈھونڈا؟ اس نے جبریل علیہ السلام کی نسبت سے بھی تخریب ہی ڈھونڈی، اور اس نے کہا کہ اس مٹی میں تو حیات آفرینی ہے۔ ابھی تنولی صاحب نے بیان کیا نا کہ حضرت موسیٰ بھی اس مقام پہ پہچان نہیں سکا جبرائیل امین کو، حالانکہ وہ اس کو دودھ پلاتے تھے، شہد پلاتے تھے آ کے، اور وہاں نہیں پہچان سکا، وہاں نہیں پہچان سکا۔ اندازہ اس نے لگایا کہ اندازہ لگایا کہ غیر معمولی کردار ہیں، اور جہاں ان کا گھوڑا قدم رکھ رہا ہے وہاں جگہ حیات آفرینی ہے، حیات آفرینی آ گئی، تو اس نے اس مٹی کو ایک رکھ لیا کہ یہ کبھی میرے کام آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا اہل اللہ کے قدم جہاں لگتے ہیں
جی ہاں، وہاں حیات آفرینی آ جاتی ہے، کہتے زندگی ہیں آ موسیٰ جاتی علیہ ہے. السلام کو جو کہا تھا کہ اپنے اتاریں، اپنے جوڑے اتاریں، تو اس میں بھی امام جلال الدین سیوطی تو کہتے ہیں اس زمین کو وہ شرف بخشنا تھا کہ قدم ان کے لگے. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جی تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ نے انہیں یاد فرمایا اور 40 دن وہ وہاں رہے. تو بنی اسرائیل کے پاس جو سونا تھا وہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل ایک تقاضا کر چکے تھے. جب سمندر سے پار اترے تو وہاں ایک قوم کو دیکھا کہ وہ گائے کی پرستش کر رہی ہے، بتوں کی پرستش کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو اتنا سفر طے کروایا ہے اور اتنی اذیت برداشت کی ہے وہ اس لیے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. آپ بڑے ناراض ہوئے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، سامری نے وہ سونا اکٹھا کیا، ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں وہ خاک رکھ دی. تو اس نے گفتگو شروع کر دی. کوئی گفتگو واضح بھی نہیں تھی تو، لیکن بنی اسرائیل اتنے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے اس سے ایک اور بھی پتہ چلا، دور حاضر میں بھی بعض لوگ ٹرکس وغیرہ دکھاتے ہیں تو لوگ اسی کو تصوف اور اسلام سمجھنا شروع کرتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے، شعبدہ بازی سے. یہ جو عملیات ہے اس کا تو کوئی تعلق روحانیت سے نہیں ہے. عمل تو حرف کی ایک تاثیر کا نام ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ایک بات عرض کریں، جس طرح آپ شعبدہ بازی کی بات کی، امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو جانچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے پابند شریعت. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہوا میں بھی اڑ کر دکھا دے اور وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. واہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. اقبال نے بھی کلمے کیا ہے وہ کیا ہے، لاکھ حکیم سر بجے سر بکف صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش. اچھا گاہی صاحب، بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات پاک سے اسباق کی، تو فرعونیت کا ذکر ہوا، قارونیت کا ذکر ہوا، حامانیت کا ذکر ہوا، سامری کا بھی ذکر ہوا. ایک فتنہ سامریت بھی ہے جس کا شکار آج بھی انسانیت ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، وہ بھی ہمیں اسوہ موسوی میں ملتے ہیں. وہ بتائیں سامریت ہے کیا. سامری نے کیا کیا بھائی صاحب؟ سامری نے یہ کیا کہ جو اس کو اعلیٰ ترین علم میسر تھا، اس نے بے جان میں جان ڈال دی نا، اس کو اس نے خلق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا. علامہ نے کہا نا کہ وہ دنیا کی مٹی، یہ دوزخ کی مٹی، وہ بت خانہ خاکی، یہ خاکستری ہے. کہ اگر آج آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے آرگنز ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ خلق خدا کو حقیقت کے بجائے جھوٹ کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کا عنوان ہے سامریت، اپنی پوری فن اور صلاحیت کے ساتھ. بھائی صاحب سچ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کا راستہ. جب آپ کہتے ہیں سچ سے ہٹانا، تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے علاوہ کچھ سچ ہے نہیں، کوئی بھی طریقہ ہو. اچھا اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے سب جائزہ لیا، کیا ہوا؟ فرمایا سامری کو بلاؤ. فما خطبک یا سامری، یہ تم نے کیا کیا؟ اب سامری نے اپنا ایکسپلین کیا تو آپ نے فرمایا ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، جا دفع ہو جا، تیری سزا یہ ہے تو پوری زندگی یہ کہے گا مجھے چھوئے کوئی نہ، مجھے کوئی چھوئے، کیونکہ تجھے جو کچھ چھوئے گا تیرے لیے اذیت کا باعث ہوگا. یعنی سامریت انجام کار سوسائٹی کو ایک طرح کی کلاسیفیکیشن میں، ایک طرح کی طبقاتی تقسیم میں لے جاتی. بہت شکریہ ڈاکٹر نولی صدیقی صاحب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بھی. کتاب و شفا سے نسخہ ہے جی حصول ملازمت کے لیے. نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا ورنہ دونوں جہانوں میں خسارہ ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.